اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ کاف ہے جی، اور یہ مکی صورت ہے، تو دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا بیان جو ہے وہ کاف بل قرآن المجید، قرآن مجید جو کہ بہت ہی بزرگی والا قرآن ہے، بہت ہی یعنی کہ جس طرح ہم کسی بزرگ کی عزت کرتے ہیں اس طرح سے یہ بہت ہی مجد والا، عزت والا، بڑائی والا قرآن ہے۔ اس قرآن کی ہمیں قسم ہے کہ یہ یعنی کہ یہ صحیح بات ہے۔ انہوں نے بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو بلکہ یہ بات یعنی کہ یہ قرآن تو جو ہے اس کی تو ہم قسم کھاتے ہیں نا کہ یہ تو بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے جو بڑا انہیں عجیب لگا، بل عجب، بڑے وہ حیران ہوئے، بڑا انہیں عجیب لگا یہ بات کہ ان کے پاس انہی کے اندر سے ایک وارنر آ جائے، مطلب انہیں وارن کرنے کے لیے ایک بندہ مقرر ہو جائے، یہ انہیں بڑی عجیب بات لگی ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور وہ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، انکار کی روش پہ جو قائم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجل بعید، اور یہ جو یہ کہتا ہے بندہ، یہ جو ہمارے پاس وارنر آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو وہ یہ کہتے ہیں اذا متنا، جب ہم کیا مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور ہم خاک ہی ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گے، ذالک رجل بعید، یہ تو بڑی دور کی یہ کہانی سنا رہا ہے کہ بڑی دور کا یہ پلٹنا ہے، کس طرح سے ہم مٹی ہو جائیں گے، خاک بن جائیں گے، مر جائیں گے، پہلے تو مریں گے، ختم ہو جائیں گے، یہاں دنیا پہ نظر نہیں آئیں گے، اس کے بعد جب مٹی میں چلے جائیں گے تو مٹی بن جائیں گے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تو واپس تمہیں پلٹایا جائے گا، واپس رجل، تم رجوع کرو گے واپس، لیکن یہ جو رجوع ہے یہ ہمیں بڑا دور کا لگتا ہے، دور کی کہانی لگتی ہے، یہ کوئی ہمیں عجیب بات لگتی ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے زمین کو ان میں سے ما تنقص الارض منہم، کہ ان کی بیچ میں سے کس کس چیز کو زمین کھا جاتی ہے، نقص، زمین اس کا نقصان کر دیتی ہے، زمین اس کو کم کر دیتی ہے، کس کس چیز کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ زمین جو ہے ان کے اندر سے، جب وہ مٹی، کہہ رہے ہیں نا کہ مٹی سے ہم مٹی ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے جانتا ہوں، میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے، ہم بہت اچھی طرح قد علمنا، ہم جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے جو کچھ زمین ان کا کھا جاتی ہے، اور ان کے اندر سے جس چیز کی کمی ہو جاتی ہے نا، وہ ہمیں پتہ ہے۔ وَعِندَنَا کِتَابٌ حفیظ، ایسی کوئی کہانی کی بات نہیں ہے، یہ ریٹن ہے ہمارے پاس اور بڑا ہی محفوظ پڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ اس کے اوپر شک کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی کوئی دور کی بات کر رہا ہے، بڑی فار فیچ بات لا رہا ہے، یعنی جس کو ہم فار فیچ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، دور کی کوڑی لا رہا ہے، یہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ دور کی کوڑی لا رہا ہے کہ یہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے پھر ہم جا کے واپس جائیں گے کہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے زمین ان کے اندر سے جو کچھ کھا کھا کے، جو کچھ اسے کنزیوم کر لیتی ہے جس جس چیز کو، اور ان کے اندر کمی جس جس چیز کی واقع ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے کہانی، یہ ریٹن ہے اور بڑی محفوظ جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ ریٹن جگہ پہ پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ آپ کو یاد آ گئی بات؟ ہاں، شاباش، ویری گڈ، اس کا مطلب ہے آپ کچھ نہ کچھ یعنی کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ضرور غور کرو گے میرے بچوں، تبھی کچھ فائدہ ہوگا میری جان اور آپ میری بہنوں۔ ہاں جی، وہ بات شاباش، ویری گڈ، کہ جو وہ ہماری پیچھے اس کی ہڈی ہوتی ہے، کون سی، ٹیل بون، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ سب کچھ کھا لے گی زمین، اس ہڈی کو نہیں کھا سکے گی، کیونکہ اس کے اندر سے پھر پودے کی طرح انسان نکل آئے گا اس دن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے جو کچھ اس کے اندر سے کنزیوم ہو جاتا ہے، جو کہ زمین جو ہے، ارض، زمین جو ہے جو اس کے اندر سے کنزیوم کر کے اس میں کمی کر دیتی ہے، آئی نو ویری ویل، اور وہ ریٹن ہے کہیں، اور بڑا محفوظ ہے، لکھا رکھا ہوا۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج،
बल्कि झूठ ये कर रहे हैं तकजीब सच की। सच बात तो यही है कि उनको वापस लौटना पड़ेगा, बल्कि बात ये है कि ये हक की तकजीब कर रहे हैं। जब ये उनके पास आ गया, लम्मा जाहुम, जब उनके पास हक आ गया तो उसकी तकजीब ये कर रहे हैं। फहुम फी अमर मरीज, और ये बड़े ये शक वाले शकूक के अंदर ये मुब्तला हैं, घिरे हुए हैं, एक शक में ये मुब्तला है। अफलम यंजुरू इला समाई फौकहुम कैफा बनैनाहा व ज़य्यनाहा व मा लहा मिन फुरूज। इन्होंने कभी नजर मारी है आसमान की तरफ? कभी नजर मारी है ऐसे करके ऊपर देख के? और नजर मारी है, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे करके देख के हटा। नजर मारने का मतलब ये है कि जरा गौर करके देखा है कभी आसमान की तरफ जो इनके ऊपर है कि उसको हमने किस तरह से बनाया है? कभी इस बात पे गौर किया है कि ये आसमान जो है ये किस तरह से हमने बनाया है? वज़य्यनाहा, और किस तरह से इसको सजाया है। व मा लहा मिन फुरूज, और उसमें कोई शगाफ नहीं नजर आएगा इन्हें। फुरूज कोई होल इन्हें नहीं नजर आएगा। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। होल, कोई होल उन्हें नजर नहीं आएंगे उसके अंदर। ठीक है। वल अर्दा मददनाहा व अलकैना फीहा रवासिया व अंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, और जमीन को किस तरह से हमने इनके लिए फैला दिया ऐसे करके। मददनाहा, किस तरह से हमने इस जमीन को फैला दिया है और उसके अंदर रवासी रख दिए हैं, वही जो लंगर ये जो होती हैं पहाड़। किस तरह से हमने पहाड़ों को उसके अंदर एक तरह से लंगर की तरह से या कीलों की तरह से, ये जो नेल्स की तरह से या थंब पिन्स की तरह से गाड़ दिया है। वह अंबतना फीहा, और उसके अंदर से हमने उगाई है मिन कुल्ले ज़ौजिन बहीज, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, बड़ी ही खुशनुमा, बड़ी खूबसूरत चीजें उसके अंदर से हमने निकाली हैं, उगाई हैं। तब से रतन व ज़िक्र लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, ये है तो सही बसीरत की जगह, ये है तो सही बसीरत वाला निशान। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहा है कि आसमानों में और जमीन के अंदर से हम क्या क्या पैदा करते हैं और आसमानों को हमने किस तरह से बनाया और सजाया हुआ है, तो ये है तो तबसरा, ये है तो बसीरत की बात की, यानी इससे बसीरत, इसके ऊपर गौर करें, आंख खोल के देखें, दिल की आंख खोल के देखें। और ये है क्या? ज़िक्र लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, ये नसीहत है, लेकिन है किसके लिए? सिर्फ उस मेरे गुलाम के लिए, मेरे उस स्लेव के लिए जो मेरी तरफ पलट पलट के आता है। मुनीब, जो मेरी तरफ बार बार पलट पलट के आता है, ये उस मेरे बंदे के लिए, उस मेरे गुलाम के लिए, उस स्लेव के लिए। इसके अंदर तबसरा भी है, ठीक है, और इसके अंदर जिक्र नसीहत भी है। तबसरा बसीरत अफरोज चीज, वियन को खोलने वाली, ठीक है, जो वियन को आपके उभारे कि भाई देखो ये क्या ये है, यानी ये आपकी इनसाइट को जो उभारे, वियन भी इनसाइट को जो उभारे, बसीरत। वनज़लना मिनस समाई मान मुबारकन फअंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद, और देखो हमने आसमान से पानी बरसाया, नाजिल किया, जिसके अंदर के बहुत सी, एक तो वो पानी है, पानी की तो उसके अंदर वो हैं, आपको पता है कि प्रॉपर्टीज पानी के अंदर हैं उसकी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी छुपी हुई भी डोरमेंट चीजें भी हैं जो आप, यानी जो किस चीज को फायदा देती हैं, मुबारकन, डोरमेंट, उसके अंदर खूबियां भलाइयां छुपी हुई भी हैं। और फअंबतना बिही, जिनके साथ के हम उगाते हैं बहुत सारे बागात, व हब्बल हसीद, और ये जो खेती जिसके अंदर से फिर हमें दाने, ग्रेन्स मिलते हैं। वन नखला बासिकातिन लहा तलउन नदीद, और जो खजूर है, खजूरों के लंबी लंबी खजूरें, खजूरों के दरख्त यानी उगाते हैं, जिनके के खोशे होते हैं, उन्हें खोशे कहते हैं, वो जो बड्स होते हैं, एक तरह से वो ऐसे करके बंद होता है और वो ऐसे करके खुलता है, फिर उसके अंदर से एक स्टेम सी निकलती है और उसमें उसके फ्लावर्स लगे होते हैं। और ये भी यानी इनके मेल के और तरह के होते हैं, फीमेल के और तरह के होते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि उसके अंदर से फिर हम उसके होते हैं तालुन नदीर,
اس طرح کے خوشے رزق لے لے بعد جو پھر کیا بناتے کیا ہیں، انسانوں کا رزق پرووائڈ کرتے ہیں وہ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم اس کے ساتھ یعنی کس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ ہم مرے ہوئے شہر کو زندہ کر دیتے ہیں، جس میں زندگی ایک طرح سے جب بنجر ہو جاتی ہیں زمینیں، ان میں سے کچھ نہیں اگتا تو کچھ دیر تو انسان وہاں ٹھہرتا ہے، پھر وہاں سے مائگریٹ کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے، وہ شہر مردہ ہو جاتا ہے، یعنی شہر کے شہر ہی خالی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ساتھ ہم مرے ہوئے شہر کو واپس زندہ کر دیتے ہیں۔ کذالک الخروج، اور بے وقوفو وہ جو اوپر تم کہہ رہے ہو تیسری آیت کے اندر ذالک رجم بعید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے ہی تمہیں نکال لے گا، تم سمجھ رہے ہو نا کہ تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے اور خاک میں مل جاؤ گے، خاک کے اندر خاک بن جاؤ گے، تو پھر کیسے نکلنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ذرا غور کرو اس بات پہ تو خود ہی سمجھ آئے گی کہ کذالک الخروج، اس طرح سے ہوگا تمہارا نکلنا، ٹھیک ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اب اللہ ہسٹری کے ورلڈ ہسٹری کے کو بتا کے تو یہ بتانے لگا کہ کیا آگے آپ کو بتائے گا، یہاں تو ابھی وہ ہسٹری کی مثالیں دینے لگا ہے کہ ان سے پہلے یہ جو کر رہے ہیں اور ہر چیز کے اوپر اعتراض جڑ رہے ہیں اور کذبت تکذیب کر رہے ہیں اور رجم بعید کہہ رہے ہیں ہر چیز کو، تو یعنی کہ بڑی فار فیچ باتیں یہ کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی یہی حرکت کی تھی، اسی طرح سے تکذیب کی تھی۔ واصحاب الرس، اور رس کے رہنے والے، وہ بھی کوئی ایک بستی تھی وہاں کے رہنے والے، اور سمود کی قوم، اور عاد کی قوم، اور فرعون کی قوم، و اخوان لوط، اور لوط کے بھائی یعنی ان کی قوم، واصحاب الایکا، اور ایکا کے رہنے والے بھی، اور قوم و طبا، اور طبا کی قوم۔ یہ ساری ہسٹری یعنی آپ ان ون فارم اور دا ادر، یہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی دفعہ پیچھے کھول کے بھی بتا چکا ہے اور چھوٹی چھوٹی فارم میں بھی بتاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ عاد، سمود، اصحاب الایکا، اصحاب الرس، یہ قوم طبا ان کے شاید بادشاہوں کا نام ہوتا تھا۔ کل کذب الرسل فحق وعید، بات کیا تھی ان ساری قوموں نے کیا کیا تھا، سب کے سب نے کذب الرسل، اپنے رسولوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف آئے ہوئے تھے ان کی تکذیب انہوں نے کی، تو پھر کیا ہوا، اللہ کا وعدہ ان کے اوپر سچ ہو گیا، فحق کا وعید، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی پھر جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ پھر سچا ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ تخلیق کر کے ہم تھک گئے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا پہلی دفعہ تخلیق کر کے ہم تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو نئی دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے نا، اس خلق جدید یعنی نئی پیدائش سے یہ جو ہے نا یہ بڑے شک میں پڑے گئے، کنفیوزڈ ہیں، شک میں پڑے گئے۔ لبس وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے وہ اس کی ہر رگ کو جانتا ہے، ہر جیسے آپ میں سے کئی کچھ انوینٹ بھی کرتے ہوں گے، جنہوں نے انوینٹ کی ہوئی ہیں چیزیں، وہ اس کی ہر نوب سے ہر اس کے وہ جو کیا کہتے ہو نیچے جو ان کے سرکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ہر ایک سے وہ بڑی اچھی طرح واقف ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا، تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو تخلیق کی ہے، بھائی نعلم ما توسوس بہ نفسہ، ہم تو اس کے دل کے اندر سے جو گزر کے خیال جا رہے ہوتے ہیں نا ان کو بھی جانتے ہیں، دل کے اندر سے جو خیال گزر کے جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی یہ جو وہ ہوتی ہے شاہرگ جسے کہتے ہیں، جسے بڑی آرٹری سب سے جو اس کو کیا تم لوگ کہتے ہو، بہرحال جو بھی جس سے لائف چلتی ہے، لائف لائن، جو آپ کی لائف لائن ہے، اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے میں تو قریب، ہم تو اس سے بھی تمہارے سے قریب ہیں۔ بندے سے ہم اس کی یہ جو شاہرگ ہوتی ہے، لائف لائن ہوتی ہے، جسے کاٹ دیں تو بندہ مر جاتا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم قریب ہیں، اور ہم اس کے دل کے اندر سے جو گزرنے والا خیال ہے نا اس کو بھی جانتے ہیں۔ نہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ حدیث ہے بخاری کی، میں نے ابھی دیکھا تھا نمبر میں، میں نے کہا اس کا کیا نمبر لکھتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل کے اندر سے گزرنے والے برے سے برے خیال کے اوپر بھی انسان کو عذاب نہیں دے گا، یا اس کو کوئی اس کا برا بدلہ نہیں ملے گا، جب تک کہ وہ اس خیال کو عملی جامہ نہ پہنا دے، جب تک وہ اس خیال کو ایکشن میں نہ لے آئے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ جو بھی آپ کے دل میں آئے نا، چھوٹا سا آپ لکھتے ہیں، میں اس کو دیکھ لیتی ہوں، پڑھ لیتی ہوں، تو یہ ادھر ہی میں آپ کو جواب دے دیتی ہوں، اور اگر پھر بھی نہ کچھ سمجھ میں آئے میری بہنوں یا بچوں، تو پھر آپ اس کو واپس لکھ لیا کریں گھر جا کے، اور مجھے دوبارہ دوسرے دن یا شام تک وہ پوسٹ کر دیا کریں، میں اس کو دوسرے دن ایڈریس کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی میں نے بتایا آپ کو۔ بالکل بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے کہ بھئی دل کے اندر سے تو بڑے بڑے سارا دن ہمارے دلوں میں سے تو 20,000 سے بھی زیادہ برے خیال گزرتے ہوں گے، ہے نا؟ تو اب یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر ہمارا۔ شاباش، بہت اچھا کوشچن کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان خیالات پہ آپ کی گرفت نہیں کرے گا جو آپ کے دل سے گزرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ان خیالات کو آپ ایکشن میں لے آئیں، تب پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی گرفت کرے گا، پکڑے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں کسی ایسی بات پہ پکڑا جائے، لیکن وسوسے پہ، دل کے اندر سے گزرنے والے خیال پہ نہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ان کے متلقیان ملنے والے، ان کے یعنی کہ قریب رہنے والے، ان سے ملاقات ہر وقت کرتے رہنے والے جو ہیں، ان کے دائیں اور ان کے بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قعید، قاعدہ قعدہ، بیٹھے ہوئے، قعید، وہ جو ان سے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دائیں پہ بھی اور بائیں پہ بھی۔ یہ آپ کو گرینیز وغیرہ، آپ کی نانیاں اور دادیاں وغیرہ کہتے رہتے ہیں، بچپن سے سنا میں نا، ہاں وہی بات ہے کہ آپ کے دائیں بائیں منکر نکیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ لیں گے، وہ لکھ لیں گے، اس طرح کر کے بتاتی ہوں، یس یس یہ دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور نہیں وہ منہ سے کوئی لفظ بولتا۔ دل کا وسوسہ دل کے اندر تھا، جب اس کو لفظ کو آپ نے بول دیا، کسی کی غیبت کر دی، ٹھیک ہے، یا کسی کا برا نام بلا دیا، یا کسی کو کسی بات پہ جھوٹ بول دیا، اب یہ لفظ نکل آیا نا آپ کے منہ سے، ایکشن ہو گیا چھوٹا سا بھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما یلفظ من قول، وہ کوئی لفظ نہیں کہتے کسی بات کے اندر سے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک ریڈیلی واچ مین، جو مطلب کہ رقیب، وہ واچ کرنے والا، ایک نگہبان اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ریڈیلی، سارا وقت ریڈی ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ ریڈی ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی لفظ تک بھی نکلے برا، غلط، اس کو غلط اچھا جو بھی نکلے اس کو وہ لکھ لے، ٹھیک ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور جو موت کی بے ہوشی ہے، موت کی جو سکرہ ہے، یعنی کہ بندے کو ہوش نہیں ہوتی اس وقت جب موت آتی ہے، تو سکرۃ الموت جو ہے وہ حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے کہ یہ، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جو ہے وہ کہتی تھی کہ یہ جو سکرۃ الموت ہے یہ کافی تکلیف دہ چیز ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اب مجھے کوئی کسی کو سکرۃ الموت میں مبتلا ہوئے دیکھ کے مجھے کوئی خوف نہیں آتا، کہ یہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جو احسن البشر تھا، جو یعنی انسانوں میں بہترین انسان تھا، اس کے ساتھ بھی یہ ہوا، تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ سکرۃ الموت جو ہے وہ حق ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی چیز تھی جس سے تم دوڑتے تھے، جسے اوائڈ کرتے تھے، جسے اوائڈ کرنا چاہتے تھے، مگر یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔
اس قدر خوبصورتی سے، اس قدر پیارے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سورہ کاف کے اندر دیکھیں شروع سے کتنا ہی خوبصورت اور کتنے اس سٹل انداز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقائق اتنے مضبوط ہیں کہ ان سے کوئی اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو اور اگر کوئی سننے والا دل ہو، دماغ ہو، تو وہ ان سے لے تو سکتا ہے، بالکل ہدایت لے سکتا ہے، لیکن لے گا وہی کون؟ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ تب سے رہتا ہوں ذکر لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ ہیں کہ ساری یعنی چیز کو وہ کور کر لیتے ہیں، یہ تبصرہ بھی ہے اور ذکر بھی ہے، دیکھنے کی چیز بھی ہے، غور کرنے کی چیز بھی ہے، کھلی آنکھ سے اور کھلے دل سے دیکھنے کی چیز بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ عبد منیب، جو اس کی طرف رجوع کر کے لانا چاہے گا اس کے لیے ہے۔ تو جو دیکھے گا نہیں، جو سنے گا نہیں، تو بھئی وہ اس کو تو پھر نہیں نا کچھ ملے گی ہدایت یا کچھ، ہے نا۔ تو یہی ہے جس سے تو اوائڈ کیا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور کے اندر پھونک ماری جائے گی، یہ وہی جو ٹرمپٹ بلون ہے، وہ ذَلِکَ یوم الوعید، یہ دن ہے جو وعدے کا دن تھا۔ اب پتہ چلا ہے، یہ تمہیں میں بتاتا رہا، آدھے سے زیادہ قرآن مکہ کے اندر نازل ہوا، نہیں سمجھ کے دے رہے، نہیں سمجھنے چاہ رہے، نہیں عبد منیب بننا چاہ رہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کان سے پکڑ کے تو کسی کو ہدایت پہ لائے گا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر نفس کے ساتھ ایک آئے گا اور اس کے ساتھ ایک ہوگا، ایک اس کو ہانکنے والا، یعنی کہ ذرا اگر وہ اڑی کرے تو اس کو چلانے والا، اور ظاہر سی بات ہے ایک سامنے بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے اور اس کی طرف کوئی پیچھے سے ہانک رہا ہو تو بندہ اڑیاں کرے گا کہ بھئی نہیں میں نہیں جانا ادھر کی طرف، نہیں میں نے جانا، تو وہ پیچھے اس کے ایک چلانے والا اس کو ہوگا جو اس کو جیسے بکریوں کو ڈنڈی مار کے اور آگے کرتے ہیں کہ چلو چلو آگے چلو، وہ شہید، اور وہ وٹنس بھی اس کے اوپر ہوگا، ایسے ہی نہیں اس کو ہانک رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک وٹنس ہوگا اس کے اوپر۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اس بات سے تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے نا، اس بات سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ جی ہمیں معاف کر دینا، ہم اس بات سے غفلت میں نہ پڑیں، ایک دفعہ غفلت میں پڑ جائیں تو پھر تو غفلت ہمیں ڈھانکتی جاتی ہے اور ہم اس کے اندر وہی ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر مشغول، اور اس چیز سے ہم غفلت برتنے لگتے ہیں۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اس سے تو غفلت برت رہا تھا نا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، لیکن آج ہم نے تیرے آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے تو آج تیری نظر لوہے کی طرح تیز ہو گئی ہے، بڑی تیز ہو گئی آج تیری نظر، آج تجھے یہ نظر آنے لگ گیا، لیکن پہلے کیا تھا؟ پہلے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کا دوست جو ہے وہ کہے گا وَقَالَ قَرِينُهُ، جو اس کے قریب ہوگا اس وقت، اس کا جو بھی دوست کا مطلب کہ قریب جو ہوگا اس کے، یہی جو فرشتے ہوں گے، وہ اس سے کہے گا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو ریکارڈ ہے نا، مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ دیکھو یہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور جو سرکشیاں تم کرتے رہے تھے وہ سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور میرے پاس ہے یہ۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تو پھر ڈال دو جہنم کے اندر ہر انکار کرنے والے اور سرکش کو، اناد رکھنے والے کو، اناد تو اردو میں تو پتہ ہی ہوگا نا آپ کو، اینیمیٹی، ٹھیک ہے، اناد، جو ہماری آیتوں سے اور ہم سے اور ہمارے رسولوں سے جو اینیمیٹی رکھتا تھا، جو اناد رکھتا تھا، اس کو اس کے اندر ڈال دو جہنم کے اندر۔ مناع للخیر معتد مرید، جو کہ بھلائیوں سے منعی کرتا رہتا تھا، سب سے بڑی بھلائی یہ، سب سے بڑی بھلائی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اس سے وہ منع کرتا رہتا تھا، مناع، زبردستی بڑی زور سے منع کرتا رہتا تھا بھلائیوں سے، معتد، اور خود جو ہے وہ سرکش تھا،
حد سے نکلنے والا اور مریب اور شک کرنے والا تھا. ٹھیک ہے. الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. تو وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو جوڑتا تھا، کسی دوسرے الہ کو جوڑتا تھا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو اس کو وہ جائے گا عذاب شدید کے اندر. ٹھیک ہے، ڈال دیں اس کو عذاب شدید ہے. کالا کرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. وہ جو اس کا ایک ساتھی جو ہوگا، اس کا دوست جو ہوگا، یا اس کا وہ جو فرشتہ ہوگا، وہ کہے گا، نہیں ساتھی، دوست، یہاں پہ دوست کا مراد ہے. کریم کا مطلب جو دنیا کے اندر دوست بن کے بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اس کا جو دوست کہے گا، وہ کہے گا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے تو اس کو کوئی سرکشی پہ نہیں ابھارا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی جو ہے نا، یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو کوئی گمراہ نہیں کیا. اطغیتہ، میں نے اس کو طغیانی میں نہیں پھنسایا، میں نے اس کو سرکشی میں نہیں پھنسایا، یہ خود ہی جو ہے یہ اس میں ضلال بعید، دور کی گمراہی میں یہ خود ہی پڑا ہوا تھا. کالا لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. اور پھر ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا، میرے سامنے جھگڑو مت. دو فریق لیٹیگنٹس ہیں، تو وہ اگر کسی جج کے سامنے کھڑے ہو کے تو will the judge allow to call them in his court؟ کبھی بھی نہیں. کسی دو مجرم کھڑے ایک دوسرے سے جو وہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مدعی اور وہ جو دوسرا ہوتا ہے، وہ کھڑے ہوں جج کے سامنے، تو وہ کبھی ان کو چوں چوں کرنے دے گا وہاں، یا لڑنے دے گا آپس میں؟ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبردار میرے سامنے مت لڑو، میرے سامنے مت لڑو. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہیں پہلے سے وعدہ دے دیا ہوا تھا کہ یہ حرکتیں کرو گے تو جہنم میں ہی جاؤ گے، اور یہ انسان کے بچے بنو گے تو پھر بھی وعدہ تمہیں میں نے دے دیا ہوا تھا، میں نے بھیج دیا ہوا تھا. Now don't quarrel، میرے سامنے جھگڑے مت کرو آپس میں. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے یہاں پہ کوئی بات تبدیل نہیں کی جائے گی. جو ریٹن ریکارڈز ہیں، جو میرے پاس ہے ریکارڈ ریٹن، تو اور تمہارے گلے میں جو میں نے ڈال کے رکھا تھا، جو تمہاری کتاب تمہارے سامنے کھل کے آ گئی ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے اب. اور نہ ہی میں ایسا ہوں بظلام للعبید کہ اپنے اتنے لاڈلے بندوں کے ساتھ، عبید لاڈ سے لاڈلے بندوں کو کے ساتھ میں کوئی ناانصافی کروں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن کے کہا جائے گا جہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کہ کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی دے دیں آپ مجھے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور اس دن جنت کو جو کانشیس لوگ تھے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کانشیس رکھتے تھے، ان کے سامنے، ان کے نزدیک کر دیا جائے گا، اور وہ دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور یہ ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا جاتا تھا، یہ ہے وہ چیز جس کا وعدہ ہر اواب، بار بار پلٹ کے آنے والے کی طرف، اور حفیظ جو اپنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرتا تھا، اس کے لیے یہ دن ہے. حاضہ یہ ہے، یعنی یہ جنت جو ہے یہ اس کے لیے ہے جو ہر اواب تھا، جو اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کے آتا تھا، اور حفیظ تھا، اپنی اللہ کی لمٹس کی حفاظت کرتا تھا. اس کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا نا، یہ وہ چیز ہے جنت. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو الرحمن سے بن دیکھے اس کی خشیت دل کے اندر رکھتا تھا، اس کا خوف رکھتا تھا، اور ہماری طرف ایک ایسے اپنی سینٹر آف پرسنالٹی کے ساتھ ہمارے پاس آتا تھا جو پلٹ پلٹ کے ہماری طرف رجوع کرنے والی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ایسی انر سیلف کے ساتھ آتا تھا، ایسے قلب کے ساتھ، ایسے دل دماغ کے ساتھ ہمارے پاس آتا تھا جو ہماری طرف پلٹ پلٹ کے رجوع کرنے والے. ادخلوها بسلام،
ان سے کہا جائے گا اس کے اندر داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. ذالکا یوم الخلود، آج کا دن اب ہمیشگی کا دن ہے. ٹھیک ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو وہ چاہیں گے اس کے اندر انہیں نصیب ہوگا، ان کے لیے ہوگا، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. وہ جو چاہیں گے وہ تو ہے ہی ہے، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ. تو ہم نے کہ ان سے پہلے کتنی ہی جنریشنز کو ہلاک کر دیا. ان سے وہ جو ان کی کیپیسٹی آف گرپ، جو ان کی گرپ تھی نا، وہ ان سے بہت زیادہ تھی چیزوں کے اوپر، بہت تھی گرپ ان کی چیزوں کے اوپر. گھر بنانے پہ، معیشت کو بڑا بوسٹ دینے پہ، ہر چیز پہ ان کی گرپ بہت زیادہ تھی، ان سے بہت زیادہ تھی. فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، تو وہ شہروں کے اندر بڑا انہوں نے یعنی کہ پورا اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا، لیکن پھر وہ کیا ہوا، وہ ختم ہو گیا. حل میں محیص، تو کوئی پھر وہ یعنی کہ اس وقت پھر کوئی ان کو بچانے والا تھا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں تھا. یعنی کہ وہ جب وہ ان کے اندر پھر کمی آتی گئی یا ان کو بالکل وہ کر دیا گیا، ختم ہو گئی ان کی جنریشن، تو کوئی ان کو بچانے والا تھا. ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. یقین کر لو کہ اس ساری بات کے اندر نصیحت ہے صرف اس کے لیے جس کے پاس کوئی قلب ہو، جس کے پاس کوئی سننے والا قلب منیب. پیچھے کہا تھا نا وجاء بقلب 33 میں، وجاء بقلب منیب، جس کے پاس کوئی قلب منیب ہو. یہاں صرف قلب کا ہے، لیکن قلب منیب جس کے پاس ہو، یا جو اپنا کان دھرنا چاہتا ہو کسی چیز پہ اور وہ وٹنس بننا چاہتا ہو، اور وہ وٹنس ہو چیزوں کے اوپر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور یہ جو آسمان ہیں سارے اور یہ جو زمین ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اس کو ہم نے 6 دن میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَّا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ تک کر کے نہیں گئی. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پہ صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں، یعنی اس کی تعریف بھی کریں، اس کا شکرانہ بھی ادا کریں اور اس کی تسبیح بھی کریں. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، قبل الغروب اور غروب ہونے سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے اندر بھی اس کی تسبیح کرو، اور سجدے جب تم کر چکتے ہو، یعنی جو ایک صلاۃ جو آپ کے اوپر کتاب موقوتہ ہے، جو مقرر ٹائم کے اندر پڑھنے کے لیے آپ کو صلاۃ کہا ہوا ہے، وہ صلاۃ جب کر چکو، سب سجدے اس کے کمپلیٹ کر چکو، تو اس کے بعد بھی یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف جب آپ نے صلاۃ کے لیے کھڑے ہونا ہے تب ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے یا اس کی تسبیح کرنی ہے. اس کو رات کے وقت بھی کرو اور اس کو سجدوں کے بعد بھی کرو. اس میں کوئی اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ وہ والی تسبیح ہے جو جس کو عام طور پہ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، جو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کوئی کہتا ہے کہ یہ والی تسبیح ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سجدوں کے بعد یعنی اپنی صلاۃ ختم کرنے کے بعد ہم یہ والی تسبیح کر لیں، تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے بری، کوئی غلط بات نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سارا وقت ہی کرتے رہنا ہے، رات کو بھی جب آنکھ کھلے اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کرتے رہنا ہے، سجدے اپنی صلاۃ کو ختم کرنے کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کرتے رہنا ہے، وہ بھی ٹھیک بات ہے. کسی بھی طرح سے تسبیح کرنی اور حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکرانہ ادا کرنا. اور میں تو کہتی ہوں کہ شکرانے میں سے جو بیسٹ شکرانہ ہے وہ تو عملی شکرانہ ہوتا ہے نا. تو آپ ادھر صلاۃ اپنی ختم کریں اور ادھر آپ جا کے اپنی تجوری کھولیں اور اس کے اندر سے انسانوں کو کچھ دیں، تو یہ تو سب سے بڑا، جو ہیو ناٹس ہیں ان کو اگر کچھ دیں گے
تو یہ آپ کی وہ بات ہے کہ جو ادبار سجود جو آپ کی تسبیح ہے یا آپ کا جو شکرانہ ہے وہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے. وسطم یوم یناد المناد من مکان قریب، تو وہ سنیں گے اس آواز کو جو کہ قریب سے ہی ایک جیسے منادی دینے والا. ایسے لگے گا ہر ایک انسان کو ایسے لگے گا کہ یہ تو میرے کان کے پاس ہی کوئی اتنی زور سے آواز آ رہی ہے، یہ جو سور پھونکنے کی آواز ہوگی. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن وہ اس چیخ کو، حق بات ہے، یہ پکی بات ہے، سچی بات ہے کہ وہ سن لیں گے اس دن اس چیخ کو. ذالک یوم الخروج، تو پھر یہ نکل پڑنے کا دن ہوگا. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، یقین کر لو کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، تو جس دن وہ زمین پھٹ جائے گی ان کے اوپر سے اور وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے بیچ میں سے. سراع سری، جلدی، سریع الحرکت جیسے ہم کہتے ہیں کہ تیز چلنے والی. سراع وہی لفظ ہے، یہ سری سے ہی ہے کہ وہ اس سے جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، اس طرح سے جمع کرنا جو ہے نا، حشر کرنا، یہ ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ کہتے رہتے ہیں نا، یہ ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کے اوپر جبر نہیں کر سکتے، آپ زبردستی ان کے اوپر نہیں کر سکتے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اس قرآن سے اس کو جو ہمارے اس وعدے کا خوف رکھتا ہے. کتنی خوبصورتی سے، کتنی اچھی طرح سے ہسٹری تھوڑی سی بتا کے، آبجیکٹس آف نیچر کو بتا کے کہ کس طرح سے، اور اپنی مائٹ بتا کے کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں. وہ آئے گی چیخ اور وہ آئے گی ضرور. اور پھر بندہ جو کہے گا وہ آج یہ تو یہ ہے، اچھا یہ ہے دن جس کا ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ جی 45 تھی اس کی آیات سورہ کاف کی، اور یہ ہماری ختم ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے ایک ہی اس میں سیشن میں. تو اس کے اندر دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو وارن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ جی.